گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فرض علوم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مختلف موضوعات پر فرض باتیں، جو چیزیں ہم پر سیکھنا فرض ہیں وہ، جو چیزیں سیکھنا واجب ہیں وہ، اور دیگر کئی باتیں سیکھنے کی ہمیں الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل عقائد کے موضوع پر، کہ اس میں جو باتیں سیکھنا عقیدے کے حوالے سے ہم پر فرض ہے، اس میں سے دو موضوعات پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم پر سیکھنا فرض ہے۔ عقیدے میں سے دو موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، آسمانی کتابوں کے حوالے سے، کہ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اور نمبر دو، تقدیر کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر اتاری ہیں، ان پر ایمان لانا دین کے فرائض میں سے ایک فرض، دین کے ارکان میں سے ایک رکن، اور دین کے اصول میں سے ایک اصل، ایک بنیاد ہے۔ جس نے کتب سماویہ، سماویہ کا مطلب آسمانی، عمومی طور پر کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، یہ سما سے نکلا ہے، سما عربی میں آسمان کو بولتے ہیں۔ تو کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں، جس نے کتب سماویہ کا انکار کیا، کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں کتب سماویہ کو نہیں مانتا، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس نے انکار کیا، تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ لہذا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور بغیر آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا جز، ایمان کی ایک بنیاد، ایمان کی ایک اصل، یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات پر جہاں مومنوں کا حال بیان کیا کہ مومن کون ہوتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندے کون ہیں، تو اس میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ مومن جو ہیں یوں کہتے ہیں کہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی یہ 285 نمبر 285 آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا ایک وصف، مومنوں کا
ایک طریقہ مومنوں کی خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ یہ مومن سارے کے سارے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی جہاں متقین کا ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا اور اسی طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ جہاں دیگر باتوں پر ایمان لاتے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتب کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کو عمومی طور پر کتاب اللہ بھی بولتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں ان کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے، کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ شرعی اعتبار سے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں نور اور ہدایت ہو، جس میں نور و ہدایت ہو، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو۔ جس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام کہ جس میں نور و ہدایت ہو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو کہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے، جس پر عمل کر کے لوگ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام رسولوں پر آتا ہے ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا کر سعادت مند ہو جائیں۔ اور اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور و ہدایت کو رکھتا ہے، یعنی یہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل کرتا ہے، اس کی صفات کی پہچان حاصل کرتا ہے، سیدھے راستے کی پہچان حاصل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور و ہدایت رکھا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا ہے کہ جس سے اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اب اس معنی مفہوم کو سامنے رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کلام کہ جس میں نور و ہدایت ہو، رہنمائی ہو، اور اللہ نے کسی رسول پر اس کو نازل کیا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ جب اس معنی کو، اس مفہوم کو سامنے رکھیں گے تو ایک ہوتا ہے کتاب، جو کتاب نازل کی گئی کتاب ہوتی ہے جو ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں ہے، یا پچھلی کتابیں انجیل، توریت، زبور۔ یہ اگر اس معنی کو سامنے رکھیں تو ایک چیز اور ہوتی ہے صحیفہ۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا صحیفہ، اور قرآن پاک میں صحف اس کی جمع آتی ہے، صحیفہ اس کی جمع صحف، صحائف یہ جمع کے طور پر آتے ہیں۔ صحیفہ یہ سمجھ لیں کہ جو چھوٹا رسالہ ہوتا ہے، کتابچہ، اس طرح کا کتابچہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی پر کچھ احکام نازل فرمائے
انہوں نے اس کو کتابی صورت میں لکھا، وہ مختصر سا رسالہ کتابچہ جو ہے وہ اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، بکلیٹ چھوٹی سی، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس معنی کو سامنے رکھتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد وہ کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں نور و ہدایت ہے، اس نے اپنے کسی رسول پر نازل کیا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دے، اس معنی کو سامنے رکھیں تو صحیفہ بھی یہی ہے، صحیفہ بھی یہی چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کلام ہے کہ جس میں نور بھی موجود ہے، ہدایت و رہنمائی موجود ہے، جس رسول پر یہ نازل ہوا اس نے آگے بھی پہنچا دیا، لوگ اس پر عمل کرتے تو اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے۔ اس معنی کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو صحیفہ بھی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، صحیفہ بھی کتاب اللہ ہے۔ لیکن علماء جب یہ کہتے ہیں کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کے اندر یہ بات ہے، تو اس سے عمومی طور پر ان کا مقصد، ان کی مراد، یہ جو معنی مراد لیتے ہیں، اس سے مراد 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ صحیفے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن کتاب اللہ جب بولا جاتا ہے تو عمومی طور پر مقصد جو ہوتا ہے وہ 4 کتابوں کا بیان ہوتا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، فرقان حمید، یہ 4 آسمانی کتابیں ہوتی ہیں۔ اب کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ پھر اسی طرح ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کی باتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی آپس کا جھگڑا ہو، کوئی آپس کا معاملہ ہو اور وہ معاملہ نپٹانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اصول بیان کیے ہیں، پرنسپلز بیان کیے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر بندہ، یعنی جو قرآن کا عالم ہے، جو دین کا عالم ہے، وہ ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں 177 میں ارشاد فرماتا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، اور یہ نبی بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، سچی کتابوں کو نازل کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں اس بات کا فیصلہ فرما دیں کہ جس میں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، جس میں لوگ آپس میں مختلف ہو گئے، لوگوں کا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، تو یہ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے درمیان میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کتاب اللہ کے نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے جو آپسی معاملات ہیں، جو آپسی جھگڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر ان کے فیصلے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی مومن کی شان بھی ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو، یعنی اگر کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، سامنے ہے، اگر کتاب اللہ سے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ فیصلہ بیان ہو رہا ہے تو سر جھکانا ہوگا اس کے سامنے۔ کتاب اللہ کے اندر بات آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی، وہ سچ اور حق ہے، اور یہی حق کا فیصلہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ عقیدہ نمبر 1 اس حوالے سے یہ ہے کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف 4 آسمانی کتابیں حق ہوں اور باقی جو صحیفے نازل ہوئے ٹوٹل 104 تقریباً بنتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حق ہیں، سب حق ہیں، اور سب کلام اللہ ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ابتدا سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان تمام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور سب کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہیں گے۔
تو آسمانی کتابیں ساری کی ساری اور جتنے صحیفے ہیں سب کے سب حق ہیں۔ البتہ یہاں یہ بنیادی بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیں، رسولوں پر نازل کیں، تو ان کی حفاظت اللہ تعالی نے ان کی امت کے ذمے دی۔ ان کتابوں کی حفاظت ان کی امت کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ لوگ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ تورات شریف، عربی میں اس کو تورات بولتے ہیں، اردو میں ہمارے یہاں توریت اور تورات دونوں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تورات شریف جو نازل ہوئی ہے یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کہ اس توریت کی حفاظت میں خود کروں گا۔ جو نازل کیا ہے اس کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ یہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے ذمے تھا کہ انہوں نے خود اس توریت کی حفاظت کرنی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے زبور مقدس جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ان کی امت نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتے، لیکن یہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور جیسا اللہ تبارک و تعالی نے کلام اتارا تھا ویسا ان کے پاس باقی نہیں رہا۔ جیسا اللہ تبارک و تعالی نے کلام اتارا تھا انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور ان میں سے ان سے ضائع ہوا، بلکہ ان کے جو شریر لوگ تھے، شر پسند لوگ، انہوں نے تو اس کے اندر باقاعدہ تحریفیں کی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ رد و بدل کر دینا۔ تحریف کا مطلب رد و بدل کر دینا، کچھ بڑھا دینا کچھ گھٹا دینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احکام الہی نازل فرمائے، اپنے احکام نازل کیے، اپنی کتاب ان کو دی، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اس کی حفاظت کرتے۔ اولاً تو ان سے حفاظت ہی نہیں ہوئی، دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ اس میں سے بعض چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق مٹا دیا اور بعض چیزوں کو اپنی طرف سے اس کے اندر بڑھا دیا۔ یہ مشہور بات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقام پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں طمع ہے، یعنی امید ہے، خواہش ہے کہ وہ تمہارا یقین لائیں؟ اور ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے تھے۔ یعنی مسلمان اس بات کی امید رکھتے تھے کہ یہود و نصارہ یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کے بارے میں یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارا یقین لے کر آئیں گے، تمہاری بات کو تسلیم کریں گے، حالانکہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے نبی کے ذریعے ان کو کتاب دی تو جانتے بوجھتے انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، دانستہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ یعنی بہت سارے احکام ایسے تھے کہ جو ان کے علماء کے پاس لائے جاتے کہ اس مسئلہ آیا کہ اس مسئلے میں فیصلہ کریں، تو اپنی مرضی کے مطابق توریت کے اندر اس کا اضافہ کر دیا۔ مثلاً کوئی امیر آدمی ہے، اس نے بدکاری کی، غلط کام کیا، اب اس کی سزا جو ہے وہ رجم بنتی تھی، اس کو مارنا بنتا تھا۔ اب امیر آدمی آیا تو اس کے لیے توریت کی آیت کے اندر تحریف کر کے اتنا کہہ دیا کہ اس کو اتنے جو ہے وہ پیسے اس کے اوپر جرمانہ رکھ دیے جائے، یا اس کو گدھے پر منہ کالا کر کے سوار کر دیا جائے، یہ اس کی سزا رکھ دی۔ اور کوئی غریب آتا تو پھر اس کے لیے وہی سزا ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح کے دیگر احکام کے اندر یہ لوگ تبدیلی کرتے چلے گئے، تو اپنی من پسند کے احکام جہاں جو دل چاہتا تھا اس کے مطابق جو پچھلی کتابیں تھیں اس کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر اور کئی اور مقام پہ بیان کیا کہ یہ لوگ جو کتابیں ان پر نازل کی گئی ہیں اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔
اور بھی بہت ساری آیت ہیں، لیکن اگلی بات سماعت فرمائیے کہ یہاں بنیادی طور پر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کتابوں کے مطالعہ کی شرعاً اجازت نہیں۔ جو بھی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی وہ کلام اللہ ہے، حق اور سچ ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ نمبر ایک بات یہ کہ تبدیلی اور تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، کمی زیادتی کر دی، تو بہت ساری باتیں اس کے اندر وہ ہوئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی نہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بصورت قرآن ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو ہمیں ہر ایک سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، حق سب کو مانتے ہیں، یعنی جو بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی وہ ہمارے نزدیک حق اور سچ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں تمام کی تمام باتوں کا علم موجود ہے۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بیہقی نے یہ روایت کی ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں سارے کا سارا علم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی بھی باتیں ہیں سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم یہ با کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اتنا لکھوں کہ 70 اونٹوں کے اوپر وہ کتابیں آئیں گی، اتنا لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت کے نیچے، ہر آیت کے تحت جو ہے وہ 60,000 علوم موجود ہیں، 60,000 طرح کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر علماء نے یہ نکال کر بھی دکھائیں، بتایا بھی کہ کس کس طرح کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ساری کی ساری باتیں رکھی ہیں، تو اولاً تو وہی ہمیں مستغنی کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کتابوں کے اندر رد و بدل ہو چکا، تبدیلی کر چکے، تو اس لیے اب شرعاً اس کے مطالعے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر اور حافظ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو اہل کتاب سے کوئی کتاب ملی، یعنی یہود و نصارہ سے کوئی کتاب ملی، اور سنن دارمی میں ہے کہ یہ توریت کا ایک نسخہ تھا، یعنی توریت ان کو ملی اہل کتاب سے، تو اسے لے کر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ وہ توریت کی جس کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی، تحریف ہو چکی تھی، رد و بدل ہو چکا تھا، کمی زیادتی ہو چکی تھی، اس کو لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے اسے پڑھا تو آپ جلال میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، تم یہود و نصارہ کی طرح حیران ہو، یعنی پریشان ہو، تردد کے اندر ہو، تذبذب کے اندر ہو، میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، ان سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ تمہیں کسی حق بات کی خبر دیں گے تو تم اسے جھٹلاؤ گے، اور تمہیں کسی باطل بات کی خبر دیں تو تم اس کی تصدیق کرو گے۔ یعنی یہود و نصارہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، مسئلہ پوچھنے کے لیے تمہیں یہود و نصارہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تمہارے پاس ایک روشن اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں، شفاف شریعت لے کر آیا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ گے تو اگر یہ تمہیں حق بات بتا دیں گے تم اس کو جھٹلا دو گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور یہ باطل بات بتلائیں گے اور تم اس کو صحیح قرار دے دو گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر بھی آج حیات ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا، یعنی میرے ہی پیچھے ان کو چلنا پڑتا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روشن اور صاف شفاف شریعت ایسی لے کر آئے ہیں کہ جن میں تمام باتوں کا علم موجود ہے، تو ہمیں پھر ان باتوں کو پڑھنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہستی پر جلال میں تشریف لا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم کا سمندر ہیں۔ آپ نے صرف سورۃ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی ہے،
12 سال میں سورۃ البقرہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی ایک ایک آیت کو آپ نے پڑھا اور اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیا. تو اتنا علم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تورات مقدس پڑھنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے تو ماں سوائے میری اتباع کے ان کو چارہ نہ ہوتا. تو آج ہمارے یہاں ایک بڑی اس طرح کی فضا ہر طرف چلی ہوتی ہے کہ ابھی اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اپنی معلومات ہے نہیں، اپنے مذہب کی معلومات ہے نہیں، اور ہم چلتے ہیں دوسری طرف دیکھنے کے لیے. حالانکہ اگر دین کی بنیادی باتیں ایسے افراد سے پوچھی جائیں، نماز کے فرائض شرائط پوچھے جائیں، نماز کے واجبات پوچھے جائیں، دین کے بنیادی ارکان پوچھے جائیں، ضروریات دین پوچھی جائیں، تو عمومی طور پہ وہ چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی. باقی دیگر دقیق باتوں میں تو کہاں جائیں، فقط بنیادی باتوں کو پوچھا جاتا ہے تو وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی. ایسے افراد کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے کے لیے چلیں اور ہم دیگر مذاہب کو پڑھ لیں. تو خدا کے بندے، پہلے اپنے مذہب کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، اور آپ چل گئے دوسری طرف. اگر اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہوتی کہ جس میں امت کے افضل ترین اشخاص میں سے ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تورات مقدس پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں. تو اس لیے عام آدمی کو، بلکہ ایک بڑے جید عالم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے سے دیگر کتابوں کی طرف جائے، بلکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی معلومات حاصل کریں، مسلک حق اہل سنت کے عقائد و نظریات اور مسائل کو آپ معلوم کریں. اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی. اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو معلوم کرنے میں وقت لگایا جائے تو ہماری زندگی اسی کے اندر پوری ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حوالے سے بھی عقیدے کی، نظریے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے. دوسری بات ان کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کتابوں کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہوں ہم اس کی تصدیق کریں گے. یعنی چونکہ اس کے اندر تبدیلی اور تحریف تو ہو چکی، رد و بدل تو ہو چکا جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں، اب ساری کی ساری باتیں چونکہ تبدیل نہیں کی گئیں، بہت ساری باتیں جیسی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی ویسی ہی ہیں. تو ان کی جو باتیں ہماری شریعت کے موافق ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہیں، اس کو ہم باقی رکھیں گے کہ ہاں جیسا ان کا معاملہ تھا ویسا ہی ہمارا معاملہ ہے. جیسے بنیادی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ہر نبی کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی طرف وہی فرمائی کہ میری ہی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ماننا ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے. تو ظاہر ہے کہ یہی مضمون جو ہے وہ تورات مقدس میں بھی ہے، زبور مقدس میں بھی ہے، انجیل مقدس میں بھی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے. تو جو ایسا مضمون ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہے، قرآن مجید فرقان حمید جیسا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ بات سچ اور حق ہے. اور اگر بات ایسی ہے کہ جو قرآن پاک کے ہماری شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، مخالفت کے اندر ہے، تو ہم ایسی بات کی تصدیق نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اہل کتاب کی تحریف ہے، اہل کتاب نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے. وہ بات کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی وہ حق اور سچ ہے، لیکن اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا اس کے اندر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ بات کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو ہم اس بات کو تسلیم کریں گے اور اس کو سچا جانیں گے. اور وہ بات کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے ٹکراتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مخالفت میں ہوتی ہے، تو ایسی بات کی ہم تصدیق نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا وہ سچ اور حق ہے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اس کے اندر تبدیلی کر دی. اور بات ایسی ہو کہ جس کا قرآن پاک کے نہ مطابق ہونا معلوم ہے، نہ قرآن پاک کے مخالف ہونا معلوم ہے، کہ پتہ نہیں یہ قرآن پاک کے مطابق ہے، یہ قرآن پاک کے مخالف ہے، تو پھر نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ تکذیب کریں گے، نہ اس کو سچا جانیں گے، نہ جھوٹا جانیں گے. ہم اتنا کہیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے ملائکہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا.
ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اسی لیے جو پہلی بات بیان کر دی گئی کہ ہمیں ہمارا قرآن یہ کافی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ کفایت کرتی ہے، تو اس کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ان باتوں کی نوبت ہی کم آئے گی۔ تو بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی وہ باتیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہیں، اس کے مطابق ہیں، اس کو سچا مانا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کے مخالف ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے اور یہ غلطی کرنے والے اہل کتاب ہیں جنہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ یہ موافق ہے یا مخالف ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، فقط اتنا کہیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ دوسرا عقیدہ، قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ پچھلی کتابوں میں تو یہ تھا کہ ان کی حفاظت ان کی امت کے سپرد کر دی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ ذکر اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ قرآن پاک کی حفاظت میرے ذمہ ہے، قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال یعنی ناممکن ہے۔ اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی یعنی کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ لے رہا ہے کہ اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کی کسی حرف یا کسی نقطے کے اندر تبدیلی کی جا سکے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے، تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے، جنوں ان سارے کے سارے جمع ہو جائیں کہ کسی طریقے سے قرآن پاک کے کسی حرف کو کم یا زیادہ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لے لیا کہ قرآن پاک کی حفاظت میں نے کرنی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی زیادتی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی کسی صورت بھی اس میں نہیں ہو سکتی۔ اب عقیدہ یہ بن جائے گا اس کو سامنے رکھ کر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذمہ لے اور کسی چیز کی کمی پھر ممکن نہیں رہتی، تو اب جو یہ کہے کہ اس میں سے کسی نے کچھ صورتیں کم کر دیں یا کسی نے کوئی آیت کم کر دی یا کسی آیت کو تبدیل کر دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو رد کرنے والا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے، کسی نے اس میں زیادتی کر دی ہے، کسی نے اس کے اندر کمی کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو رد کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل حق ہے، مکمل حق ہے، اس میں کوئی بات کبھی باطل یعنی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید مکمل حق ہے، اس میں کوئی بات کبھی باطل یعنی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید مکمل حق ہے، اس میں کوئی بات کبھی باطل یعنی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی
سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. ترجمہ کنز الایمان، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، یعنی راستہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ ایک عزیز کتاب ہے، غالب کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے. اس میں کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی صورت کوئی بات باطل ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ضروری ہوا کہ قرآن مجید مکمل طور پر حق ہے، اس میں کوئی بات جو ہے وہ باطل اور غلط نہیں ہے. علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست مفسر گزرے ہیں قرآن پاک کے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ لا يتطرق الیہ الباطل من جہت من الجہات بل جمیع ما فیہ صدق مطابق للواقع. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آگے پیچھے کہیں سے باطل نہیں آ سکتا. تو یہ آگے پیچھے کی جو بات بیان فرمائی یہ فقط مثال کے لیے بیان فرمائی ہے، ورنہ فرماتے ہیں کہ نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کسی بھی مقام سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا. اس میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے. امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ القرآن یحفظہ اللہ تعالی من ان یزید فیہ الشیطان باطلا او یبطل منہ حقا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت فرمائی ہے، وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر کوئی باطل بات کو داخل ہی نہیں کر سکتا، کسی باطل بات کو داخل نہیں کر سکتا، اور جو اس کے اندر حق ہے اس کو وہ باطل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی مثل ممکن نہیں ہے، قرآن مجید کی مثل ممکن نہیں ہے. قرآن مجید بے مثال کتاب ہے. اہل عرب جو ہیں یہ اپنی زبان دانی پر ہمیشہ سے ناز کرتے آئے ہیں. ان کی جو گفتگو، ان کی جو زبان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام زبانوں میں اہل عرب کو بولنے کی سب سے زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ بولنے کے اندر اتنے ماہر ہوا کرتے تھے، اتنے ماہر ہوتے تھے کہ آپ نے لفظ سنا ہوگا عجمی، عرب و عجم، قصیدہ بردہ شریف کے اندر بھی آتا ہے. یہ عجم کے جو لفظ ہیں، عجم عرب کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، عرب کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے. تو عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، عجمی کا مطلب گونگا ہوتا ہے. تو یہ عجمی اس لیے بولتے تھے، حالانکہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بول رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو طلاقت لسانی ہے، ان کی جو زبان کی روانی ہے، ان کے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے، گفتگو کے جو انداز ان کے پاس ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری زبان والے گویا کہ ان کے سامنے گونگے ہیں. ایسی ان کی زبان کے اندر قدرت موجود تھی. تو بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے ان کے اشعار اور بڑی بڑی نظمیں ان کی اپنے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھیں. باقاعدہ مقابلے ان کے ہوا کرتے تھے، اور ان کے اندر فاضل اور بڑا شخص وہی کہلایا کرتا تھا کہ جس کے قصیدے یعنی نظم یہ سب سے زیادہ اچھی ہے. جو جتنے بہترین انداز میں گفتگو کرے گا وہ ان کے نزدیک اتنا ہی عزت والا ہوا کرتا تھا، اور یہ اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا تو ان کی عقلیں حیران رہ گئیں کہ یہ کیسا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کا چیلنج فرمایا،
جگہ جگہ اس بات کا چیلنج ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس قرآن سے کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے تمہیں کوئی شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ قرآن میں بھی وہی حروف استعمال ہوتے ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، وہی الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں، وہی کلمات ہیں جو تم استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی بنا کے لے آؤ، تم بھی بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ سارے کے سارے اس بات پر قادر ہی نہیں ہو سکے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل ایک صورت لے کر آ سکے۔ مسیلمہ کذاب عرب کا یہ مشہور شخص گزرا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا نبی تھا، اور پھر اس کو قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا اس کو۔ یہ اپنی زبان دانی کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، زبان دانی کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ اس کو بڑے کلمات بنانے آتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرنا آتی ہے، لیکن یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مثل کوئی آیت نہیں لا سکا۔ اور ایک دفعہ اس نے ایک عرصہ دراز کے بعد بنانے کی کوشش کی، تو جب اس بنا کے لوگوں کے سامنے لے کر آیا تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا بنا کے لے آئے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قاریہ کا مطلب ہے قیامت، ویسے قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا کسی چیز کو، تو چونکہ قیامت جو ہوگی وہ لوگوں کو کھٹکھٹا کے رکھ دے گی، جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، تو اس لیے قیامت کو قاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قاریہ کیا، قاریہ تمہیں کیا معلوم قاریہ کیا چیز ہے، قیامت کیا چیز ہے، وہ تو جب وقوع پذیر ہوگی تمہیں پتہ چلے گا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ جو حق والی چیز ہے، کیا حق والی چیز ہے، جب وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے۔ اس طرح کا اسلوب آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب اس نے کوشش کی کہ اس طرح کا بنا کر آئے، تو یہ الٹا سیدھا بنا کر آ گیا کہ الفیل ما الفیل، ہاتھی ہاتھی کیا ہے۔ تو ایک بچی نے اس کا مذاق اڑایا کہ ہاتھی کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی دم ہوتی ہے، اس کی سونڈ ہوتی ہے، 4 پاؤں ہوتے ہیں، بڑا پیٹ ہوتا ہے۔ تو بنانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو کوئی شخص بھی اس بات پر کسی صورت بھی قادر نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانے کی کوشش کرے۔ جو لایا وہ اپنا ہی مذاق بنانے والا ہوا، اس میں اس نے وہ غلطیاں کی کہ جو حق کے خلاف تھیں، باطل تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بے مثل بنایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر جنات قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، آپ فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید بے مثل کتاب ہے، قرآن مجید کی مثال لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلا اس حوالے سے نظریہ یہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ اگلی کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام کو، یعنی جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، یہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو زبانی یاد ہوتی تھی۔ تورات شریف ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کی تو مکمل طور پر اس کو جو یاد کرنے والے تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، دوسروں کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ حصہ یاد ہو جائے، اکثر حصہ یاد ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مکمل کتاب کا یاد ہونا یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہوتا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک رسالے کے اندر کہ کچھ عجب نہیں کہ مولا عز و جل بعض نعمتیں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے اور اگلی امتوں میں سے، یعنی جو پچھلی امتیں گزری ہیں، ان میں سے نبی کے سوا کسی کو نہ ملتی ہوں۔ انبیاء کرام کو عطا فرمائے لیکن انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نہ ملتی ہوں، مگر اس امت مرحومہ کے لیے انہیں عام فرما دے۔ یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے لیکن امتوں کو وہ نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے
اس امت کو وہ عطا فرما دے۔ مثال دیتے ہیں جیسا کتاب اللہ کا حافظ ہونا، کتاب اللہ کا حافظ ہونا امم سابقہ یعنی پچھلی امتوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ تھا، صرف وہ یاد کرتے تھے، اور اس امت کے لیے رب عز و جل نے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے آسان فرما دیا کہ 10 برس کے بچے حافظ ہوتے ہیں، 7 برس کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل یعنی ان کی افضلیت ظاہر ہے کہ ان کی امت کو وہ ملا جو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بحث اعلیٰ حضرت کی تفصیلی اس حوالے سے کہ پچھلی امتوں میں 5 نمازیں آیا ایک ساتھ کسی کو ملی ہیں یا نہیں ملی، تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو تو ایک ساتھ 5 نمازیں ملنا ممکن ہے اور ایسا موجود بھی ہے، لیکن پچھلی امتوں کو 5 نمازوں کا مجموعہ ایک ساتھ نہیں ملا۔ انبیاء کرام کو ملا لیکن امتوں کو نہیں ملا، 5 نمازوں کا جو مجموعہ ملا ہے وہ اسی امت کو ملا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگلا عقیدہ جاننے سے پہلے ایک لفظ سمجھ لیجئے، نسخ کا لفظ ہوتا ہے، نون سین اور خا، نسخ۔ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، بعض حکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام یہ خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایک خاص مدت تک ان احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، ایک خاص مدت تک ان احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی، بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ حکم اتنے عرصے تک کے لیے ہے، یہ حکم اتنے عرصے تک کے لیے ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے اور پہلے والے حکم پر عمل کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو مخصوص مدت تک، ایک مخصوص ٹائم تک، کہ اس ٹائم تک اس پر عمل کرنا ہے، اتنے وقت کے لیے نازل ہوتے ہیں، لیکن بندوں کو نہیں بتایا جاتا کہ تم نے 1 سال 2 سال 3 سال اس پر عمل کرنا ہے، بس ان کو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرماتا ہے اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اب اس پر عمل کرنا ہے، پچھلے پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ دوسرا جو حکم آتا ہے یہ آ کر بتاتا ہے کہ پچھلا جو حکم تھا، پہلے والا جو حکم تھا، اس کی مدت اتنی تھی، اس کا ٹائم اتنا تھا۔ تو نسخ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بعض احکام نازل فرمائے لیکن لوگوں کو نہیں بتایا کہ کتنے عرصے تک اس پر عمل کرنا ہے، اس کا وقت مقرر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دوسرا حکم نازل فرمایا، وہ دوسرا حکم آیا تو اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ پچھلا جو حکم تھا اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب اس دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ زمانہ رسالت کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھا۔ تو یہ نسخ کا معنی یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکام ایک مخصوص مدت تک، ایک مخصوص ٹائم تک کے لیے بیان فرمائے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت تک کے لیے یہ حکم تھا، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نسخ کا بعض لوگ یہ معنی کر دیتے ہیں منسوخ کا، یعنی جو چیز ایک مدت تک کے لیے آئی پھر وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر بیوہ کی عدت، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت کا حکم پہلے 1 سال کے لیے نازل ہوا، یعنی 1 سال تک اس نے عدت گزارنی ہے، ایک سال تک اس نے عدت گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہے۔ تو پہلا والا حکم کیا ہو گیا، اس کی ٹائم پیریڈ جو ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اس کی مدت ختم ہو گئی۔ تو پہلے والے حکم کو بولتے ہیں منسوخ، پہلے والے حکم کو منسوخ بولتے ہیں اور دوسرے والے حکم کو ناسخ بولتے ہیں۔ جیسے 1 سال کی جو عدت ہے یہ منسوخ ہو گئی اور جو 4 مہینے 10 دن والی عدت ہے یہ ناسخ ہو گئی، یہ ناسخ ہو گئی۔ منسوخ کا اب تو چونکہ ہمارے یہاں سے علم کی دوری ہے، علم سے لوگ عمومی طور پہ کم ہی وابستہ رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہمارے درمیان سے نکل چکی ہیں۔
ورنہ صدر الشریعہ نے اپنی کتاب کے اندر بحر شریعت کے اندر یہ بات نقل فرمائی کہ منسوخ کا بعض لوگ معنی کرتے ہیں غلط، باطل ہونا۔ منسوخ کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ باطل ہونا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سخت بات ہے، یہ بہت سخت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم باطل ہو ہی نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی حکم باطل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حکم جو نازل کیا گیا تھا وہ ایک مخصوص مدت تک کے لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ لوگ اس کے عادی بن جائیں، لوگ اس کے عادی بن جائیں، اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز کا حکم نازل فرما دیا۔ تو منسوخ وہ آیت ہوتی ہے کہ جس پر پہلے حکم تھا عمل کرے، یا پہلا حکم تھا کہ اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد اس کو منع کر دیا گیا کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا، تو ایسی آیت کو، ایسے حکم کو منسوخ بولا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ نسخ کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا، بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا، کہ پہلے کی امتوں میں یہ احکام تھے لیکن اب ہماری امت کے اندر یہ احکام نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے پچھلی کتابوں کی کئی احکام کو منسوخ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بعض آیتوں نے دیگر بعض آیتوں کا جو حکم ہے اس کو منسوخ کیا۔ جیسے ابھی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ قرآن پاک میں پہلے 1 سال کی عدت کا بیان ہوا بیوہ کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا آ گیا، تو قرآن پاک کی ایک آیت نے دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے محکم، میم ہا کاف میم، محکم، اور ایک ہوتا ہے متشابہ یا متشابہ، یعنی میم تا شین الف با اور ہا، متشابہ یا متشابہ۔ یہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، قرآن پاک میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہیں محکم آیتیں، محکم آیتیں، محکم آیتیں وہ کہ جن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے اور وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، واوفوا بالکیل، پورا پورا تول کے دو۔ جہاں جہاں ایسی آیتیں نازل فرمائیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے تو ایسی آیت کو محکم کہا جاتا ہے، جن کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، ایسی آیتیں محکم کہلاتی ہیں۔ اور دوسری آیتیں متشابہ ہوتی ہیں جن کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم۔ اب یہ الف ہے، لام ہے اور میم ہے، ایک قول کے مطابق یہ بھی متشابہ ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت میں جو اولیاء کرام ہیں جن کو عطا ہوا وہ جانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اس حوالے سے کہ قرآن پاک کی جو متشابہ آیات ہیں وہ حق اور سچ ہیں، وہ حق اور سچ ہیں، اور اس کی مراد کیا ہے، اس کا صحیح معنی کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا وہ حق اور سچ ہے، اگرچہ کہ ہم پوری طریقے سے اس کو سمجھ نہ سکیں، ہم اس کو پوری طریقے سے سمجھ نہ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو نازل کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو امتحان کے طور پہ نازل ہوتی ہیں، کہ بندوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں سمجھ نہیں آتی تو کیا تم اس پر ایمان لے کر آتے ہو یا نہیں لے کر آتے۔ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی ہیں، وہ احکام ہوتے ہیں کہ بندے کے سامنے بظاہر اس کی حکمت ظاہر نہیں ہوتی کہ کیا اس کی حکمت کیا ہے، پیچھے کیا اس کے جو ہے وہ منطق ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ نازل کیے گئے ہیں۔ بس بندے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے جس میں اس کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ہوتی ہیں 2 طرح کی، ہم پورے قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں، محکم آیتوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ البتہ متشابہ جو آیات ہوتی ہیں
ان کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا، ان کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا کہ ان کی تگ و دو کے اندر ہم پیچھے نہیں پڑیں گے کہ ان کے پتہ نہیں کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کے معنی میں اشتباہ ہے یعنی ان کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یعنی جن کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ انہی اشتباہ والی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی وہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا صحیح معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو پختہ علم والے ہیں، مضبوط علم والے ہیں، کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، تمام کا تمام ہمارے رب عز و جل کے پاس ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ جو متشابہ آیت ہیں ان کے معنی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرمائے ہیں اسی کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اور تمام کے اوپر ہم ایمان لے کر آئیں گے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ اگلا عقیدہ قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک کو مخلوق ماننا کفر ہے، قرآن پاک کو مخلوق ماننا کفر ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس کو مخلوق مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس کی تکفیر یعنی اس کو کافر قرار دینا یہ ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک یعنی ایک بزرگ کا قول ہے عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 9 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی تو انہیں یہ کہتا پایا کہ جو قرآن پاک کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ ہم اس پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ کچھ عقائد و نظریات تھے جو ہم نے کتاب اللہ کے حوالے سے سنے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کے حوالے سے ہمارے کچھ عقائد اور نظریات ہیں۔ میں آگے بیان کرنے سے پہلے کہ تقدیر ہے کیا، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تقدیر کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ بہت سے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وسوسوں کے شکار رہتے ہیں۔ حدیث پاک پہلے سماعت فرمائیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتی احمر وجہہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نا تقدیر کے مسئلے میں کہ اگر تقدیر میں یہ لکھا تھا تو یوں کیوں ہوا، اور یہ کیا ہوا، اس کا قصور ہے یا نہیں ہے، فلاں کا قصور ہوا نہیں ہوا، جب لکھا ہوا یہی تھا تو یہ تو ہونا تھا۔
تو اب اس کا کیا قصور ہوا، اس نے اس طریقے سے کیا، یہ باتیں جیسے کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے. یہ نہیں بیان کیا کہ کس انداز میں بحث کر رہے تھے، یہ کہا کہ بحث کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے رخساروں میں انار کو نچوڑ دیا گیا ہے، اتنا چہرہ مبارکہ لال ہو گیا. پھر فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، یعنی کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، یا میں اس بات کو لے کر تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے تمہاری طرف یہ باتیں لے کر بھیجا گیا ہے. یعنی تم بحث کر رہے ہو تقدیر کے معاملے میں، تو کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے معاملے میں بحث کرو، یا میں تمہارے پاس یہ باتیں لے کر آیا ہوں کہ تم اس کے اندر بحث کرو؟ تو جب میں تمہارے پاس یہ بات لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اس معاملے کے اندر بحث کرو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ پھر فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر فعزمت علیکم الا تنازعوا فیہ، یعنی جو تم سے پہلے کے لوگ تھے جب انہوں نے تقدیر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، تو وہ ہلاک ہو گئے. اور میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر نہ جھگڑو، اس مسئلے کے اندر نہ جھگڑو. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ، جو تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرے گا، بحث کرے گا، تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ کیوں بحث کی، صحیح تھی یا غلط تھی. ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ، اور جو اس میں گفتگو نہیں کرے گا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کیوں نہیں کی، تمہیں بحث کرنی چاہیے تھی، گفتگو کرنی چاہیے تھی، اور تم نے نہیں کی تو تمہارا حساب ہوگا. یہ نہیں ہوگا. ہاں گفتگو کی تو اب ہمارا حساب ہوگا کہ کیوں گفتگو کی اس موضوع پر، تمہارا کام ہی یہ نہیں تھا. ایک حدیث پاک اور ہے جو اسی طرح کی موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں تقدیر سے متعلق بحث کر رہے تھے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. یعنی اس امت کے سب سے افضل شخص موجود تھے. یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا محمد اخرج علی امتک فقد احدثوا، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے، وہ فتنے میں پڑ گئے ہیں. یعنی وہ تقدیر کے معاملے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، وہ فتنے کے اندر پڑ گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس آئے، حالانکہ یہ وہ وقت نہیں تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے کر آتے ہوں. اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو ان کو یقین بھی نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہوا تھا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے پریشان ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کے اندر آئے ہیں ہماری گفتگو کی وجہ سے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی کہ تبنا الی اللہ و رسولی، ہم اللہ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس سے معافی چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں کہ تم لوگ فتنے کے اندر پڑ گئے ہو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرنے سے منع فرما رہے تھے. تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے کہ تقدیر کے مسائل وہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں، یا اس طرح اور بھی صحابہ کرام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین موجود ہیں کہ جو تقدیر کے مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں، تقدیر کے مسئلوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں گفتگو نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ تقدیر کے مسائل وہ ہیں کہ جو عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے. تقدیر کے مسائل
وہ ہیں کہ جو عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے، تو اس لیے تقدیر کے مسئلے کے اندر گفتگو کرنے سے ہم کو منع کر دیا گیا کہ ہم تقدیر کے مسائل کے اندر گفتگو نہ کریں۔ عقیدہ کیا رکھنا ہے، نظریہ اس حوالے سے ہم نے کیا رکھنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی یعنی ہمیشہ کا جو اس کا علم ہے اس کے موافق یعنی اس کے مطابق مقدر فرما دی ہے۔ ہر بھلائی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا اور وہی لکھ دیا۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو کرنے والا تھا، جو کوئی شخص جو کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لکھ دیا۔ زید نے دنیا میں آ کے 40 سال رہنا ہے اور اس نے ان 40 سالوں کے اندر یہ کام کرنے ہیں، یہ خرابیاں کرنی ہیں، یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لکھ دیا کہ زید نے ان 40 سالوں کے اندر یہ کرنا ہے، تو اب زید نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ جیسا لکھ دیا ویسا کرنے پر ہم مجبور ہیں، جیسا لکھ دیا ویسا ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ اللہ نے جیسا لکھ دیا ویسا ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے، جیسا ہم نے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات لکھ دی، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ اس کا لکھا ہوا اس پر ہم کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کرنے والے تھے پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے جتنے بھی معاملات کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس بات کا علم رکھتا تھا، اس نے وہ ساری کی ساری باتیں لکھ دیں۔ اب جو لکھی ہوئی ہیں اس کے موافق ہم کر رہے ہیں، اس کو تقدیر بولتے ہیں، اس کو تقدیر بولتے ہیں، اسی کو قضا بولتے ہیں۔ تو یہ نظریہ ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو برائی جو اچھائی ہم کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، تو اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تو اب اس پر ہم مجبور ہو کے وہ برائی یا بھلائی کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اتنا عقیدہ اور نظریہ ہم نے یہ رکھنا ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے سے جانتا تھا، اس نے وہ لکھ دیا، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ قضا یعنی تقدیر یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ مبرم حقیقی، میم با را میم، مبرم حقیقی، کہ علم الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے روڈ پار کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، روڈ پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا وہ فلاں جگہ پر جائے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو معلق کرنا بولتے ہیں۔ یعنی کسی شرط کے ساتھ ہونا کہ اگر یہ فلاں کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس کو مشروط معلق کرنا بولتے ہیں کہ یہ شرط پائی جائے گی تو ایسا ہوگا، یہ بندہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات لازمی طور پر ہے کہ فلاں بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ فلاں بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں یوں نہیں ہے کہ اگر یہ روڈ کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے، کراس کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، اس کو مبرم حقیقی بولتے ہیں
کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کسی تعلیق کے ساتھ معلق نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے گا، یہ کام کرے گا تو اس صورت میں یہ ہوگا۔ آگے مزید دیکھ لیں، معلق محض، معلق یعنی میم عین لام قاف، کسی شرط کے ساتھ لگا دینا کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ معلق محض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ رجسٹر دیتا ہے، صحیفے دیتا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کے وہ صحیفے ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں کسی کام کا ہونا کسی بات کے اوپر معلق کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس طرح کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ یعنی فرشتوں کے پاس جو صحیفے ہیں، جو رجسٹر ہیں، اس کے اندر یوں موجود ہے مثال کے طور پر کہ زید نے اگر روڈ کراس کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لہذا اگر زید نے روڈ کو کراس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے سامنے کیا ظاہر ہے، یہ ظاہر کیا گیا ہے، ان کے رجسٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فلاں دن فلاں وقت زید نے روڈ کو کراس کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، فرشتوں کے سامنے ظاہر ہے، یہ چیز فرشتوں کے سامنے ہے، ان کے رجسٹروں کے اندر موجود ہے، اس کو معلق محض بولتے ہیں کہ یہ فقط فرشتوں کے سامنے معلق ہے۔ اور ایک معلق شبیہ مبرم ہوتی ہے، یعنی معلق ہوتی ہے اور مبرم کے مشابہ ہوتی ہے، مبرم جیسی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر، ان کے رجسٹر کے اندر تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر زید فلاں کام کرے گا تو اس کے ساتھ فلاں چیز ہوگی۔ اب اس مثال کے طور پر آپ نے کئی حکایتیں اس طرح کی سنی اور پڑھی ہوں گی کہ کسی شخص کی موت کا وقت مقرر ہو گیا کہ بھئی اس کو فلاں دن موت دینی ہے، فلاں دن موت دینی ہے۔ جیسے واقعات ہیں کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ یا المستدرف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص جو ہے، اس کے گھر میں کمری نے، ایک پرندے نے انڈے دیے ہوئے تھے، خوبصورت پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس نے انڈے دیے تو اس شخص نے وہ انڈے اس بل میں سے، اس کے گھونسلے میں سے اتار لیے بیوی کے کہنے پر، پھر انڈے دیے، پھر اتار لیے، پھر انڈے دیے، پھر اتار لیے۔ تو وہ کمری جو تھی، وہ پرندہ جو تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، جن کو اللہ نے ہر چیز کی بولی سکھائی تھی، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو شکایت عرض کی کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، میں انڈے دیتی ہوں اور چاہتی یہ ہوں کہ یہ بچے ہوں اور اللہ کا ذکر کریں، اور یہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے پر بار بار انڈے لے کر چلا جاتا ہے یہاں سے۔ تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنات سے کہا کہ جب یہ چڑھنے لگے تو اس کو درخت سے اٹھا کر پھینک دینا، اس کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ جلال میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ شخص درخت پر چڑھا دوبارہ اور انڈے لے کر نیچے آ گیا، تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جنات سے فرمایا کہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو مار دینا، تمہیں مارا نہیں۔ تو کہا کہ ہم گئے تھے اس ارادے سے، لیکن اس شخص نے درخت پر چڑھنے سے پہلے اس کے پاس ایک مانگنے والا آیا، سوالی آیا، تو اس نے کچھ صدقہ خیرات اس کو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے مقرر کر دیے جنہوں نے اس بندے کی ہم سے حفاظت کی اور ہم اس کو مار نہیں سکے۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس کی موت آنی تھی، لیکن اس کے صدقے کی وجہ سے کیا ہو گئی، ٹل گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ موت کا وقت فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، کہ کسی کو بتا دیا گیا، کسی نبی کو بتا دیا گیا کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، لیکن وہاں پر ایک شرط موجود تھی کہ اگر یہ بندہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کے اندر کیا کر دے گا، اضافہ کر دے گا، اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ اب اگر یہ شرط فرشتوں کے رجسٹر کے اندر ظاہر کی گئی ہے، فرشتوں کے رجسٹر کے اندر ظاہر کی گئی ہے کہ اس کی موت کا وقت یہ ہے، اور اگر یہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اتنے سال بڑھ جائیں گے، تو اس کو بولتے ہیں معلق محض، اس کو معلق محض بولتے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے رجسٹر کے اندر یہ بات نہیں ہے، فرشتوں کے رجسٹر میں یہ بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، فرشتوں کو حکم یہ ہے کہ اس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ صدقہ و خیرات کرے گا اور اس کی عمر کے اندر اتنا اضافہ یہ کر دیا جائے گا،
تو اس کو بولتے ہیں وہ معلق جو مبرم جیسی ہو، وہ معلق جو مبرم جیسی ہو۔ تو یہ تقدیر کی تینوں قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ علمی بات تھی، گفتگو تھی جو یہاں پر ہم نے ذکر کر دی۔ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے، فلاں شخص کی موت کا وقت اتنے بجے ہے، اس دن اتنے بجے ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ زید نے 40 سال کی عمر پہ جا کے انتقال کر جانا ہے، بدھ کے دن 12 بجے اس کا انتقال ہوگا۔ تو یہ جب مبرم حقیقی ہوتی ہے، اس میں کسی صورت تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی صورت بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حوالے سے دعا کریں کہ یا اللہ اس بات کو ٹال دے، تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے، ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات مقرر ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو جو مبرم حقیقی ہے، جو تقدیر کی یہ قسم ہے، اس میں کسی صورت بھی تبدیلی یہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر بات ہوتی ہے لکھی ہوئی کہ یہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یہ کام کرے گا تو اس کو یہ مصیبت نہیں پہنچے گی، اگر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، لیکن پہلے ہی چونکہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ اس حوالے سے صرف عقیدہ اور نظریہ بیان کرنا ہے، صرف عقیدہ اور نظریہ بیان کرنا ہے، باقی اس کی ٹو کے اندر جانا، اس کی تہہ کے اندر جانا کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جس کے سامنے وہ ظاہر فرمائے وہی بہتر جانتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ سماعت فرما لیجیے کہ ہر اچھا اور برا کام ہوتا تقدیر کی طرف سے ہی ہے، ہوتا تقدیر کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ مقرر کردہ ہے کہ بندے نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔ لیکن برا کام جو ہوگا اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔ برا کام کر کے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن باقاعدہ یہ الفاظ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خنزیر اور کتے کو پیدا کرنے والا ہے، خالق الخنزیر والکلب کہنا، اس کو علماء نے ناجائز لکھا ہے، اس کو ناجائز لکھا ہے۔ حالانکہ کتے کو بھی، خنزیر کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ یہ خبیث اور ایسے جانور ہیں کہ جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا علماء ناجائز فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خاص طور پر ان کا نام لے کے کہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ حالانکہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن چونکہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طرح بندے نے کوئی برا کام کیا، کسی بھی طریقے کا کام کیا، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو اسلاف ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کے انداز پر ہم غور کریں تو بڑا ایک عجیب نکتہ اس میں سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا یہ قول قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ مَرِضْتُ، میں مریض ہوتا ہوں۔ مرض کیا ہے؟ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یعنی بظاہر ایک اچھی چیز نہیں ہے، بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے جسم میں درد ہوتا ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، اس کو نزلہ ہو رہا ہے، دیگر معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کو مزہ نہیں آتا۔ اگر وہ صبر کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ طبیعت کے بندے کے موافق نہیں ہوتے، اس کو عمومی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ علماء نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مریض کی بات آئی، مرض کی بات آئی، بیماری کی بات آئی، تو یہ کہا کہ میں مریض ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مریض کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے مریض کرتا ہے، حالانکہ مرض دینے والا، بیماری دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی طرف سے آتی ہے، لیکن چونکہ اس کو عمومی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے مریض کرتا ہے، بلکہ یہ کہا اذا مرضت، میں مریض ہوتا ہوں۔ اور جب شفا کی بات آئی، تو شفا چونکہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو عمومی طور پر بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، تو فرمایا فہو یشفین، شفا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اچھی چیز کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اور بری چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ وہ اچھی بات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے اور بری بات کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے۔ اچھا کام کوئی بھی ہوتا تو کہتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اور برا کام کوئی بھی ہوتا تو کہتے یہ میرے اعمال کی نحوست ہے، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے برے کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ حکم یہ ہے کہ اچھا کام کرے تو اسے من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس، اپنے نفس کی شامت شمار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی، نظریے کی اس حوالے سے بھی حفاظت فرمائے۔ حاصل کلام اور خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ آج کے سبق کے اندر، آج کے درس کے اندر ہم نے کتابوں اور تقدیر کے حوالے سے عقائد سنے۔ آسمانی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ دین کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہیں جن پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ البتہ چونکہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں لی تھی بلکہ ان کی اپنی امتوں کے ذمے تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ تو اس حوالے سے ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ بنا کہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے، اور جو کچھ اس کے اندر تبدیلی ہے، جو کچھ اس کے اندر زیادتی ہے وہ اہل کتاب کی طرف سے ہے۔ ہم اس کے اندر وہ باتیں جو قرآن مجید کے موافق ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس کے مخالف ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی زیادتیاں ہیں، اور جس کا موافق ہونا یا مخالف ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، فقط اتنا کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، لہذا اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن مجید مکمل حق ہے، اس میں کوئی بات کبھی بھی باطل یعنی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کا مثل لانا، اس کے جیسا لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء کرام علیہم السلام کو یاد ہوا کرتی تھیں، اور قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر سکتا ہے اور یاد کر لیتا ہے۔ نسخ کا مطلب ہم نے سنا کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی خاص مدت کے لیے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بندوں کے سامنے ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ حکم اتنے عرصے تک کے لیے ہے۔ جب یہ مدت مکمل ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے اور پہلے والے حکم پر عمل کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا حکم آ کر یہ بتاتا ہے کہ اس پہلے حکم کا وقت اتنا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے پچھلی کتابوں کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر دیا، یوں ہی قرآن کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تقدیر کے حوالے سے بنیادی بات یہ کہ تقدیر کے مسائل میں بحث کرنا یہ منع ہے، اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے اس کو جانتا تھا، وہ اس نے لکھ دیا، اب اسی کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا اللہ نے لکھا اس کے کرنے کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھ دیا، اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تقدیر کے حوالے سے یہ بنیادی بات عرض کی گئی کہ اس کے مسائل چونکہ عام عقلوں کے اندر نہیں آ سکتے، تو ان میں زیادہ غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اور برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور اچھا کام کرنا
تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کے سلسلے میں مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق مدنی قاعدے کی تختی نمبر 17، سبق نمبر 17 مدات کا جہاں بیان ہے، اس سبق پر ہمارا سبق تھا، ہم نے پڑھا، اس کے قواعد کو بھی سمجھا تھا، اور 4 لائنیں اس سبق کی 4 سطریں ہم پڑھ چکے تھے۔ آئیے ایک بار پھر اس کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم پہلے سن چکے تھے وہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ سبق نمبر 17 جو کہ مدات پر مبنی ہے، ہم نے یہاں پر مد کے معنی سنے تھے کہ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا، اور مد کے 2 سبب سنے تھے کہ جن 2 حروف کی وجہ سے مد ہوتے ہیں ان میں ایک ہے حمزہ اور ایک ہے سکون، ان 2 کی وجہ سے جو ہے مدات بنا کرتے ہیں۔ اب ان مدات کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، اور نمبر 6 مد لین عارض۔ سب سے پہلے ہے مد متصل اور مد منفصل۔ ان دونوں کے قواعد ہم نے سیکھے، سمجھے، اور امید ہے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ دوبارہ دہرائی کے لیے عرض کرتا ہوں، مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ نمبر 2 مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ ان دونوں مدات یعنی مد متصل اور مد منفصل کو 2، 2.5 یا 4 الف کھینچ کر پڑھیں۔ یہ تو ان کے قواعد اور ان کی مقدار تھی کھینچنے کی۔ اس کے بعد مد لازم اور مد لین لازم کے قواعد بھی ہم نے سیکھے تھے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، جزم کی صورت میں یا تشدید کی صورت میں ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، اور مد لین عارض
حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. اور مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار بھی ہم نے سنی تھی کہ اس کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں. اس کے بعد میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مد عارض اور مد لین عارض، اس کے بھی 2 قاعدے ہم نے سنے تھے کہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے. قرآن کریم میں جب ہم کہیں وقف کرتے ہیں اور حرف مدہ کے بعد اگر کسی حرف پر وقف کرتے ہیں جیسے تعلمون تعلمون، ایسا اگر ہم وقف کرتے ہیں، ایسا اس کو ساکن کرتے ہیں تو مد عارض ہوگا. مثال لکھی ہوئی ہے آپ کے مدنی قاعدے میں، مسلمون سے مسلمون. مد لین عارض، حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین سے شفتین، جیسے آپ سورہ قریش میں پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ مد لین عارض ہے. اسی طرح إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ بھی مد لین عارض. تو ان مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ تمام تر قواعد کی دہرائی ایک بار پھر آپ کے گوش گزار کی. 4 سطریں ہم پڑھ چکے تھے. آج انشاءاللہ آخر کی 2 سطریں 2 لائنیں ہم پڑھیں گے. آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. مدنی قاعدے کی تختی نمبر 17 کے حاجو کا پہ اپنی شہادت کی، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے، اس کی ہجے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حا الف جیم زبر حاج. آواز آگے پیچھے ہو گئی، ایک بار پھر. حا الف جیم زبر حاج. جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجو کا. اگلا کلمہ واو زبر و، حا الف جیم زبر حاج. وحاج، جیم زبر جا، وحاج. ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ. آگے تا زبر تا، حا ضاد کھڑا زبر حاض. یہاں حا کی ادائیگی کو واضح کریں گے. حا ضاد کھڑا زبر حاض. تحاض، ضاد واو پیش ضو، تحاض.
زبرن تحاضون آگے یا پیش یو حا الف دال زبر حاد یحاد دال واو پیش دو یحاد نون زبرنا یحادون اگلا کلمہ حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این تا زبر تا ایت میم الف سین زبر ماس ایت ماس سین الف زبر سا ایتماسا اب آخری جو کلمہ ہے اس لائن کا، اسی سطر کا آخری کلمہ ہے وَلَضَّالِّينَ. اس کی ہم ہجے تو کریں گے لیکن یہاں پر وقف میں بھی پڑھیں گے. اب وقف میں پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ بنے گا یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں. آپ پہلے اس کی ہجے سن لیجئے اور کر لیجئے. واو زبر و، لام ضاد زبر لض، ولض ضاد الف لام زبر ضال، ولا الضال، لام یا زیر لی، ولا الضالین، نون زبرنا ولا الضالین. اب جب اس کو وقف میں پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ اس طرح کہہ کے پڑھیں، آگے وقف ولا الضالین، یہاں پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں پر توجہ کیجئے. ولا الضال، ضال پہ تو مد لازم کا قاعدہ ہوگا، پھر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہے، تشدید کی صورت میں. ضال پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم کا قاعدہ ہوگا. اور مد لازم کی مقدار آپ سن چکے ہیں کہ مد لازم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تو ضال کو ہم نے کم و بیش 4 الف تک کھینچا ہے. اسی طرح لین یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ. اچھا، حروف مدہ کے بعد جو نون پر زبر تھا اس کو ہم نے سکون میں تبدیل کر دیا وقف کی وجہ سے. لینا تھا، ہم پڑھ رہے ہیں لین. کیا پڑھ رہے ہیں؟ لین. تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ بنا. کون سا قاعدہ بنا؟
مد عارض کا، اور مد عارض کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر 2 قاعدے بنتے ہیں۔ پہلا قاعدہ مد لازم کا، ضال مد لازم، لین مد عارض کا قاعدہ۔ تو 2 قاعدے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کلمے کو دوبارہ پڑھ لیجئے وقف میں، وَلَا الضَّالِّينَ۔ آخری لائن اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لل، یا لل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، البا، با زیر بی، البابی، آگے وقف، الباب، یا اولی الالباب، آگے ہے یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، سین الف زبر سا، یتسا، حمزہ زبر ا، یتساء، لام واو پیش لو، یتساءلوا، نون زبرنا، یتساءلون، آگے وقف، یتساءلون، آگے را با زبر رب، با لام زیر بل، ربل، عین کھڑا زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العال، میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبرنا، رب العالمین، آگے وقف، رب العالمین، آگے خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، آگے وقف، خوف، آخری کلمہ ہے قاف پیش او، را یا زبر رائی، قرائی، شین دو زیر شن، قریشن، آگے وقف، قریش۔ الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 17 ہم مکمل پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ امید ہے کہ اس کے قواعد کی ادائیگی، ساتھ ہی ساتھ ان کلمات کی ادائیگی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ہجے
جو کہ ہم نے مکمل سیکھی ہے، امید ہے کہ ذہنوں میں رچ بس گئی ہوگی. مزید اس کو بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ ذہنوں میں یہ پختہ ہو جائیں گی. اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کی ادائیگی، صورتوں میں موجود آیات کی ادائیگی کو ہم سیکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الناس، اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ سیکھیں گے. ان میں موجود آیات کی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. برب یہاں پر گنہ کریں گے. قل اعوذ برب الناس. اگلی آیت ہے ملک الناس. اب اس آیت کریمہ آیت نمبر 2 میں دیکھیے ملک الناس ہے، مالک الناس نہیں ہے، یعنی میم کو کھینچنا نہیں ہے، مالکی نہیں پڑھنا. میم زبر ما، زبر ہے، اور زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، یعنی نہ کھینچتے ہیں نہ جھٹکا دیتے ہیں. مالکن نہیں بلکہ ملک الناس، الہ الناس. ہاں کو نون کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہاں پر غنہ پیدا کریں گے. الہ الناس من شر را کو باریک پڑھیں گے، شری کی را کو باریک پڑھا جائے گا. من شر وسواسل، یوں بھی نہ پڑھیں کہ وسواسل، سین میں جو ہے وہ قلقلہ پیدا ہو جائے یا سکون ہل جائے. وسواسل نہیں، یہ ادائیگی درست نہیں ہے. وس یعنی جمائیں گے، وسواسل. جی ہاں. خناس من شر الوسواس الخناس. حرف خا، خا کو پر پڑھیں گے. خناس من شر الوسواس الخناس. الذي یوسوس. اب یہاں دیکھیے یا پر پیش ہے، پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. یوس آگے واو ہے، ہونٹ گول ہوں گے. ویسو واو میں پھر ہونٹ گول ہوں گے، سین میں پھر ہونٹ گول ہوں گے. صحیح ہے، یہ پیش کی ادائیگی ہے. اگر اس کی ادائیگی درست نہ ہو یعنی ہونٹ گول نہ ہو تو یہ مجہول ہو جاتا ہے. جیسے یوس ویسو اس طریقے سے جو پڑھتے ہیں مجہول، تو یہ غلط ہے. الذی یوسوس
صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں آیت با آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں.